السلام علیکم دوستوں، میں اوقاش کمارا اور موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکات المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم اس کا والیوم نمبر 2 پڑھ رہے ہیں۔ والیوم نمبر 2 میں موجود ہے آج کا جو چیپٹر ہمارا ہے وہ ہے کتاب الجہاد، اور کتاب الجہاد کا سب چیپٹر ہے آداب سفر کا بیان۔ حدیث نمبر 3892۔ کعب بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جمعہ رات کے روز روانہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ رات کے روز روانہ ہونا پسند فرماتے تھے۔ حدیث نمبر 3893۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو تنہا سفر کرنے کی ان خرابیوں کا علم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو کوئی سوار تنہا ایک رات کا بھی سفر نہ کرے۔ حدیث نمبر 3894۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قافلے کے ساتھ کتا اور گھنٹی ہو تو رحمت کے فرشتے اس کے ساتھ نہیں چلتے۔ حدیث نمبر 3895۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھنٹی شیطان کے ساز ہیں۔ حدیث نمبر 3896۔ ابو بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کسی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد بھیجا کہ کسی اونٹ کی گردن میں تانت کا پٹا یا کوئی پٹا نہ رہنے دیا جائے، وہ سب کاٹ دیے جائیں۔ حدیث نمبر 3897۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سرسبز و شاداب علاقے میں چلو تو اونٹ کو زمین سے اس کا حق دو، انہیں چرنے دو، اور جب تم قید سالی میں چلو تو پھر تیزی سے چلو۔ جب تم رات کے وقت پڑاؤ ڈالو تو راستے سے اجتناب کرو، کیونکہ رات کے وقت وہ چپاؤں کی راہیں اور زہریلی چیزوں کا ٹھکانہ ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، جب تم قید سالی میں سفر کرو تو پھر جب تک ان اونٹوں کا گودا باقی ہے جلدی سے سفر کرو۔ حدیث نمبر 3898۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، اس دوران اچانک ایک آدمی سواری پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دائیں بائیں دیکھنے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس زائد سواری ہو وہ اس شخص کو عنایت کر دے، جس کے پاس کوئی سواری نہیں، جس شخص کے پاس زائد سفر زیادہ ہو تو وہ اس شخص کو عنایت کر دے جس کے پاس زیادہ راہ نہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی بہت اصناف کا ذکر فرمایا، حتیٰ کہ ہم نے سمجھا کہ ہم میں سے کسی شخص کو زائد چیز پر کوئی حق نہیں۔ حدیث نمبر 3899۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر عذاب کی ایک قسم ہے، وہ آپ میں سے ہر ایک کو اس کی نیند اور اس کے کھانے پینے سے باز رکھتا ہے، لہذا جب وہ سفر کا مقصد حاصل کر لے تو اسے اپنے اہل خانہ کے پاس جلد آ جانا چاہیے۔ حدیث نمبر 3900۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کے بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا جاتا۔ اس طرح آپ ایک سفر سے واپس تشریف لائے تو مجھے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، آپ نے مجھے اپنے آگے سوار کر لیا، پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی لخت جگر حسن یا حسین کو لایا گیا تو آپ نے اسے اپنے پیچھے سوار کر لیا۔ راوی بیان کرتے ہیں، ہم مدینہ میں ایک سواری پر 3 سوار ہو کر داخل کیے گئے۔ حدیث نمبر 3901۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اور ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں واپس آ رہے تھے، جبکہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھیں۔ حدیث نمبر 3902۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تو رات کے وقت اپنے اہل خانہ کے ہاں تشریف نہیں لاتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے پہلے پہر یا پچھلے پہر تشریف لایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 3903۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی طویل مدت تک گھر سے غائب رہے تو رات کے وقت اپنے اہل خانہ کے پاس نہ آئے۔ حدیث نمبر 3904۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رات کے وقت شہر میں داخل ہو تو اپنی اہلیہ کے پاس نہ جاؤ، حتیٰ کہ جس کا خاوند غائب رہا ہے وہ غیر ضروری بالوں کی صفائی کر لے اور پراگندہ بالوں والی کنگھی کر لے۔ حدیث نمبر 3905۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ یا گائے ذبح کی۔ حدیث نمبر 3906۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تو دن کو چاشت کے وقت مدینہ منورہ میں داخل ہوتے۔ جب آپ داخل ہوتے تو پہلے مسجد میں تشریف لاتے اور وہاں 2 رکعتیں پڑھتے، پھر لوگوں کی خاطر وہاں تشریف رکھتے۔ حدیث نمبر 3907۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، جب ہم مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، مسجد میں جا کر 2 رکعتیں پڑھو۔ حدیث نمبر 3908۔ صخر بن وداع غامدی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میری امت کے لیے اس کے دن کے پہلے حصے میں برکت فرماؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجاہدین کا دستہ یا لشکر روانہ فرماتے تو آپ انہیں دن کے آغاز میں روانہ فرماتے،
سخر ایک تاجر تھا، وہ اپنا مال تجارت شروع دن میں بیچا کرتا تھا، وہ صاحب ضرورت بن گیا اور ان کا مال بہت زیادہ ہو گیا۔ حدیث نمبر 3909۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر شام سفر کیا کرو کیونکہ رات کے وقت زمین لپیٹ دی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 3910۔ عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنہا سفر کرنے والا ایک شیطان ہے، 2 مسافر 2 شیطان ہیں، اور 3 سفر کرنے والے ایک قافلہ ہے۔ حدیث نمبر 3911۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 3 افراد سفر کر رہے ہوں تو وہ اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لیں۔ حدیث نمبر 3912۔ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین ساتھی 4 ہیں، بہترین دستہ 400 کا ہے، بہترین لشکر 4000 کا ہے، اور 12000 کا لشکر قلت کی وجہ سے مغلوب نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 3913۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے پیچھے چلا کرتے، آپ ضعیف کو چلاتے اور پیدل کو اپنے پیچھے بٹھا لیتے اور ان کے لیے دعا فرماتے۔ حدیث نمبر 3914۔ ابو سالبہ خشنی بیان کرتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے تو وہ گھاٹیوں اور وادیوں میں منتشر ہو جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ان گھاٹیوں اور وادیوں میں منتشر ہونا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جہاں بھی پڑاؤ ڈالا تو باہم اس طرح مل جاتے کہ اگر ان پر ایک کپڑا ڈال دیا جائے تو وہ ان سب پر آ جائے۔ حدیث نمبر 3915۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن ہم 3 آدمی ایک اونٹ پر سوار تھے، ابو لبابہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھی تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں جب پیدل چلنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی تو وہ عرض کرتے آپ کی طرف سے ہم پیدل چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم دونوں مجھ سے زیادہ قوی ہو، نہ میں اجر حاصل کرنے میں تم دونوں سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ حدیث نمبر 3916۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے جانوروں کی پشتوں کو ممبر نہ بناؤ کہ ان پر سوار ہو کر انہیں رو کر باتیں کرتے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں تمہارے لیے اس لیے مسخر کیا کہ وہ تمہیں ایسی جگہ پہنچا دیں جہاں تم مشقت اٹھائے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے، اور تمہارے لیے زمین بنائی تم اس پر اپنی ضرورتیں پوری کرو۔ حدیث نمبر 3917۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے تو ہم پہلے جانوروں یعنی سواریوں سے بوجھ اتارتے اور پھر نفل نماز پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 3918۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے کہ اسی دوران ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے پاس ایک گدھا تھا، اس نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ اس پر سوار ہو جائیں، اور وہ خود پیچھے ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں پیچھے نہ ہٹو، تم اپنی سواری کی اگلی جانب بیٹھنے کے زیادہ حقدار ہو، مگر یہ کہ تم اس اگلی جانب کو میرے لیے مختصر کر دو۔ اس نے عرض کیا میں نے آپ کو اجازت دی، پھر آپ سوار ہوئے۔ حدیث نمبر 3919۔ سعید بن ابی ہند ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اونٹ اور کچھ گھر شیطانوں کے لیے ہوتے ہیں، شیطانوں کے اونٹ تو میں نے دیکھ لیے ہیں، تم میں سے کوئی ایک اپنے بہترین اونٹوں کے ساتھ نکلتا ہے جنہیں اس نے خوب فربا کیا ہوتا ہے، لیکن وہ ان میں سے کسی اونٹ پر نہیں بیٹھتا اور اپنے کسی مسلمان بھائی کے پاس سے گزرتا ہے جو تھک چکا ہوتا ہے، لیکن یہ اسے سوار نہیں کرتا، لیکن شیطانوں کے گھر میں نے نہیں دیکھے۔ سعید کہا کرتے تھے میں سمجھتا ہوں کہ ان سے یہ ہودج مراد ہیں جنہیں لوگ دباج ریشم سے ڈھانپتے ہیں۔ حدیث نمبر 3920۔ سہل بن معاذ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا تو لوگوں نے زیادہ ضرورت جگہیں گھیر کر منزلوں کو تنگ کر دیا اور راستے بند کر دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کرنے والوں کو بھیجا کہ وہ لوگوں میں اعلان کر دے کہ جس نے منزل تنگ کی یا راستہ بند کیا تو اس کا کوئی جہاد نہیں۔ حدیث نمبر 3921۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی سفر سے واپس آئے تو اس کا اپنے اہل خانہ کے پاس آنے کا بہترین وقت رات کا ابتدائی حصہ ہے۔ حدیث نمبر 3922۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت پڑاؤ ڈالتے تو آپ اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جاتے، اور جب صبح سے تھوڑا سا پہلے پڑاؤ ڈالتے تو آپ اپنی کونی کھڑی کرتے اور اپنا سار اپنی ہتھیلی پر رکھتے۔ حدیث نمبر 3923۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن رواحہ کو ایک لشکر کے ساتھ بھیجا، اتفاق سے وہ جمعہ کا دن تھا، ان کے ساتھی صبح ہی روانہ ہو گئے اور انہوں نے دل میں کہا میں کچھ تاخیر کر لیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھتا ہوں اور پھر ان سے جا ملوں گا۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز جمعہ پڑھی اور آپ نے انہیں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ صبح جانے سے کس نے روک رکھا؟ انہوں نے عرض کیا میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے ساتھ نماز جمعہ پڑھوں گا اور پھر ان کے ساتھ جا ملوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم زمین بھر کی چیزیں خرچ کر دو تو تم ان کے جلدی جانے کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتے۔ حدیث نمبر 3924۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس جماعت کے ساتھ نہیں ہوتے جس میں
چیتے کی کھال ہو۔ حدیث نمبر 3925۔ سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوم کا سردار سفر میں ان کا خادم ہوتا ہے، جس نے کسی خدمت کے ذریعے ان پر سبقت حاصل کر لی تو وہ لوگ ماسوائے شہادت کے کسی اور عمل کے ذریعے اس شخص سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔